اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے پڑھا کہ صلاۃ الخوف کیا ہوتی ہے، کہ خوف میں، جنگ کی حالت میں کیسے نماز پڑھی۔ آج جب امن میں آ جاؤ تو پھر کیسے پڑھو۔ فَإِذَا، پس جب قضیتم لفظ قاف ضاد یا پوری کر چکو۔ ہم قضا کو عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ نماز نکل چکی، نہیں، پوری کر چکو۔ الصلاۃ، نماز، فاذکروا اللہ، پس یاد کرو اللہ کو، یعنی جو ہے اللہ کو یاد کرو۔ قیامن، کھڑے ہوئے، قیام کاف و میم سے قیام، کھڑے ہوئے۔ وقعودن، قعود کاف آئندہ، قعدہ کہتے ہیں بیٹھے ہوئے۔ وعلی جنوبکم، اور اپنے پہلوؤں کے بال، یعنی لیٹے ہوئے۔ جنوب جنب کو جانب بھی اسی سے ہوتا ہے، اپنے پہلوؤں کے بال لیٹے ہوئے۔ فَإِذَا، پس جب فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان میں آ جاؤ۔ تا، اس کا مادہ طا میم حمزہ نون ہے، تم اطمینان میں آ جاؤ، مطمئن ہو جاؤ۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس قائم کرو نماز۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت ہے۔ کانت جو ہے یہ تا مونس کی آئی ہے، کیونکہ جو ہے صلاۃ کے آخر میں تا جو ہے گولتا مونس کی علامت ہے۔ تو بے شک نماز کانت ہے، علی المؤمنین، مومنین پر، کتابن، کتاب کاف تابا ہوتا ہے، کتابہ فرض کی گئی ہے۔ موقوتا، وقت مقرر پر، واو کاف تا مادہ اس کا مفعول کے وزن پہ آیا ہے، وقت مقرر پر جو ہے فرض کی گئی ہے۔ پھر فرمایا ولا تہنوا، اور نہ تم کمزور پڑو۔ تہنوا لفظ کس سے، واو ہا نون، نہ تم کمزور پڑو، نہ سستی دکھاؤ، نہ غفلت کا شکار ہو۔ فی ابتغاء القوم، ابتغاء ہوتا ہے باغین یا مادہ سے پیچھا کرنے میں، تعاقب کرنے میں، نہ تم سستی کرو القومی لوگوں کے۔ ان تکونوا، اگر ہو تم، تعلمون، یہ لفظ جو ہے حمزہ کے اوپر جزم ہے، تعلمون ہے، عین والا تا نہیں ہے، یہ حمزہ لام میم اس کا مادہ ہوتا ہے۔ تعلمون، تم علم اٹھاتے، یعنی تم تکلیف اٹھاتے، دکھ اٹھاتے ہو۔ فإنہم، تو بے شک وہ، یعلمون، وہ بھی دکھ اٹھاتے ہیں، وہ بھی، یعلمون کا بھی حمزہ لام میم مادہ، وہ بھی دکھ اٹھاتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں۔ کما تعلمون، جس طرح تم تکلیف اٹھاتے ہو۔ وترجون، اور تم امید رکھتے ہو۔ ترجون لفظ جو ہے را جیم واو، تم امید رکھتے ہو، من اللہ، اللہ سے، ما لا یرجون، جو وہ نہیں امید رکھتے۔ وہ تم اللہ سے امید رکھتے، وہ اللہ سے امید نہیں رکھتے۔ وقال اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علیمن حکیمہ، علیم من فعیل کے وزن پہ آیا ہے، عین لام میم مادہ ہوتا ہے، فعیل علم والے ہیں۔ حکیمن، یہ بھی فعیل کے وزن پہ آیا ہے، ہا کاف میم مادہ ہوتا ہے اس کا، حکمت والے ہیں۔ پھر دوبارہ دیکھتے ہیں، جب تم صلاۃ الخوف پڑھو تو ایک صف نماز پڑھے نبی کے پیچھے، اور وہ دوسری صف جو ہے وہ جو ہے اس کا دفاع کرتی رہے۔ پھر وہ صف آ کے نماز پڑھے اور پہلی صف جا کر وہ دفاع پہ کھڑی ہو جائے۔ تو یہ اس طرح خوف کی حالت میں، اگر ایسا موقع بھی نہ ہو تو پھر چلتے چلتے پھر اشارے سے جیسے بھی ہو سواری پہ پھر نماز پڑھو۔ لیکن فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب پوری کر چکو تم نماز، جب پوری نماز کر چکو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو۔ نماز، صرف نماز ہی نہیں پڑھ لینا کافی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کو یاد کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، قیامن، کھڑے کھڑے، وقعودن، اور بیٹھے، جس طرح بھی موقع ہو، اگر کھڑے ہو تو کھڑے بھی اللہ کو یاد کرو، اور بیٹھے ہو تو بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتے رہو۔ وعلی جنوبکم، اور لیٹے ہوئے بھی جو ہے انسان کبھی جس طرح جنگ کے محاذ کے اندر تھک جاتا ہے یا کام کاج کرتے ہوئے، تو وہ پھر بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرے، اور جو ہے اگر بیٹھ بھی نہیں سکتا تو لیٹ گیا ہے اور لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتا رہے۔
فیضن تمام تم، پھر جب تم اطمینان میں آ جاؤ. وہ تھا صلاۃ خوف کی حالت میں وہ صورتحال، لیکن جب اب تم امن میں آ جاؤ، اطمینان میں آ جاؤ، جنگ کی حالت ختم ہو جائے، فاقیم الصلاۃ، پھر نماز کو قائم کرو. ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت ہے، علی المؤمنین، مومنین پر، کتاب موقوتا، وقت مقرر پر فرض کی گئی ہے. جنگ کی صورتحال میں تو جیسی صورتحال بنے ویسے پڑھ لو، لیکن جب امن کی صورت ہو تو پھر جو ہے نماز کو قائم کرو اور وقت مقررہ پر قائم کرو. تو وقت سب سے پہلی شرط نماز کی کیا ہے؟ اس کا وقت مقرر پر قائم کرنا ہے. باقی شرائط بھی ہیں لیکن سب سے اہم شرط وقت مقررہ پر نماز کو قائم کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے پہلے دن اول وقت میں نماز آپ کو پڑھائی، ساری نمازیں اول وقت کے اندر، اور دوسرے دن جو ہے وہ آخری وقت میں کے اندر نمازیں پڑھائی، اور پھر بتایا کہ آپ ان اوقات کے اندر نماز قائم کریں. یعنی اول وقت بھی بتا دیا اور آخری وقت بھی بتا دیا. یعنی ظہر کا وقت، ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب تسمہ، جوتے کا تسمے کے برابر سایہ ہو چکا تھا. اور جو ہے عصر کی نماز اول وقت میں پڑھا دی، ایک مثل سایہ یا دو مثل سایہ ہو چکی تھی تو پڑھا دی. اور سورج غروب ہوتے ہی جو ہے مغرب کی پڑھا دی. پھر اگلے دوسرے دن ظہر کی وقت اس وقت پڑھائی جب عصر کی نماز پڑھائی تھی، اور عصر کی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھا دی. اور جو ہے عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے مغرب کی پڑھا دی. اور اس طرح نمازوں کے اوقات دونوں اول وقت اور آخری وقت میں جو ہے بتانے کے بعد پھر فرمایا کہ ان اوقات میں نماز قائم کرو. پھر فرمایا ولا تہنوا، اور نہ تم سستی کرو، نہ تم جو ہے کمزور پڑو، فی ابتغاء القوم، لوگ جو ہے دشمن قوم جو ہے اس کا پیچھا کرنے میں، تعاقب کرنے میں تم سستی کا شکار نہ ہو، غفلت کا شکار نہ ہو جاؤ کہیں. ان تکونوا تعلمون، اگر تم جو ہے دکھ اٹھاتے ہو، تم جو ہے تکلیفیں اٹھاتے ہو، اگر جنگ کے اندر تمہارے آدمی شہید ہو جاتے ہیں، تم اگر جو ہے فاصلہ طے کر کے جاتے ہو، تو اور جو ہے جنگ خندق کے اندر، تم خندق کے اندر اگر بند ہو کر جنگ لڑتے ہو تو کفار مکہ فإنہم یعلمون کما تعلمون، وہ بھی تو ویسے ہی دکھ اٹھاتے، تکلیف اٹھاتے جیسے تم اٹھاتے ہو. یعنی اہل مکہ بھی اپنے گھر بار چھوڑ کے جنگ بدر میں بدر کے مقام پر آئے اور وہاں پہ لڑے، اور ان کے بھی تو 70 آدمی مارے گئے اور ان کے خرچ و اخراجات بھی ہے. جنگ احد میں بھی وہ لڑنے کے لیے، تو اس میں مسلمانوں کے بھی آدمی جو ہے شہید ہوئے اور ان کے بھی جو ہے کچھ لوگ مارے گئے. اسی طرح جنگ خندق میں مسلمان اگر اندر رہ کر جنگ لڑ رہے ہیں تو کفار مکہ بھی تو اتنا فاصلہ طے کر کے آئے ہیں. اسی طرح جنگوں کے اندر اگر تمہارا نقصان ہوتا ہے تو ان کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ نہیں ہے کہ صرف تم دکھ اٹھاتے ہو تو وہ نہیں اٹھاتے. پھر فرمایا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، تم اللہ سے امید رکھتے ہو جنت میں جانے کی. اگر شہید ہو گئے تو تب بھی تمہیں اللہ کی جنت ملے گی، اور تم اگر فتح یاب ہوئے تو غازی ہوئے تو تب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، اور تم اللہ کے رضا کی امید کے لیے جو ہے یہ تکلیفیں اٹھاتے ہو. ما لا یرجون، اور وہ امید نہیں رکھتے، وہ امید نہیں. اگر مسلمان اگر وہ لڑتا ہے کافر کے خلاف تو مسلمان جو ہے دکھ اٹھاتا ہے، تو کافر بھی تو اس کے مقابلے میں دکھ اٹھاتا ہے. مسلمان اللہ سے امید رکھتا ہے جنت کی، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے ان تکلیفوں کا جو ہے اجر اللہ سے پانے کی. تو کافر تو اس چیز کی امید نہیں رکھتا. تو اللہ اس لیے اگر وہ سستی نہیں دکھاتے جنگ کے اندر تو پھر تم بھی سستی نہ دکھاؤ. تو تم جو ہے اللہ سے امید رکھتے ہو، وہ اللہ سے امید نہیں رکھتے. وَقَالَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ عَلِيمًا حَكِيمًا، علم والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی اور تم نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، اور جو ہے تمہارے کتنے شہید ہوئے اور ان کے کتنے مارے گئے. اور حکیمہ، اور اس کے سارے فیصلے حکمت کی بنا پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، بغیر حکمت کے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. اس لیے نماز وقت پر قائم کرنی ہے، لیکن جنگ کی صورتحال میں ہو تو جیسی صورتحال بنے نماز قائم کرنی. اس لیے جس طرح بھی ہو نماز
اگر جو ہے جس سواری پہ ہو جس جگہ پہ ہو نماز کو وقت پہ ادا کرنا لازم ہے کہ وقت پہ ادا کی جائے، اور جو ہے دشمن کا پیچھا کیا جائے، وہ بھی دکھ اٹھاتے ہیں، تم بھی دکھ اٹھاتے ہو، تم اللہ سے امید رکھتے ہو، وہ اللہ سے امید نہیں رکھتے کسی چیز کی۔ اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ حساب رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اور اس کے سارے فیصلے حکمت کی بنا پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم جی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، نماز وقت پر قائم کرنے کی توفیق دے، اور دشمن کا تعاقب کرنے کی جو ہے مسلمانوں کو جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔